أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ساری کائنات کا مدبر وہی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بندہ نواز وہی ہے. ساری عبادتیں اور ساری تسبیح و تحمید و تہلیل اسی کے لیے ہو جو عبادتوں کا مستحق ہے. درود و سلامتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حمد و ثنا کے بعد محترم بزرگ اور دوستو، آج بتاریخ 14 شوال 1428 مطابق 26 اکتوبر 2007 مسجد عبداللہ ابن مسعود مقام عنق میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے شیخ توصیف الرحمن راشدی جو ریاض دعویٰ سینٹر سلئی سے جو تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ناکامی کے اسباب پر انشاءاللہ تقریر پیش کریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کریں گے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انسان کتنی ہی لمبی عمر پالے، دنیا کے اندر کتنا ہی کما لے، دنیا کی آسائشوں کے سامان کتنے ہی زیادہ سمیٹ لے، بالآخر اس نے مرنا ہے. بالآخر یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونا ہے. یہ کتنی نعمتوں میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہو، موت کی سختی نے اس پہ ضرور آنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرا خیال تھا کہ موت کی تکلیف برے آدمی پر آتی ہے، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی، میں نے یہ جملے کہنے چھوڑ دیے. موت ایک بڑا کڑوا سچ ہے. موت ایک دروازہ ہے جس سے سب نے ہی گزرنا ہے. موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے جس کو سب نے ہی پینا ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرمایا کرتے تھے، اگر پوری دنیا کے خزانے مجھے دے دیے جائیں. امیر عمر وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ عز و جل نے وہ خوشخبریاں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان سے سنائی جو شاید کسی اور کے نصیبے میں نہ آئی ہو. آقا فرمایا کرتے تھے، عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے. شیطان تیرے راستے پہ نہیں چلتا، تجھ سے سامنا نہیں کرتا. آقا فرمایا کرتے تھے، عمر تیری زبان ہلتی ہے، عرش والا تیری باتوں کو کلام الہی بنا دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کا قول ہے، قرآن اترتا تو ہمارے بستر پر تھا، اترتا عمر کی رائے سے تھا. اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟
لوگ شراب پی کے مسجد میں آتے ہیں، اس کو حرام کر دو۔ آقا نے کہا عمر، حلال و حرام کرنے والا تو عرش والا ہے، اس نے حرام نہیں کیا تو میں کیسے حرام کر سکتا ہوں؟ مالک عز و جل نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ عمر تھے جنہوں نے کہا تھا آقا اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کرو، آپ کے گھر کے اندر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ کہا عمر اس پردے کی فرضیت تو عرش والے نے نہیں نازل کی، مالک نے پردے کو فرض قرار دے دیا۔ اسی عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ و ارضاہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ عرش والے نے حکم نازل کر دیا مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کیا کرو۔ اسی عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدیوں کو بانٹ دو، میرا ماموں مجھے دے دو، میرے عزیز مجھے دے دو، ابو بکر کے رشتہ دار اسے دے دو، عثمان کے رشتہ دار اسے دے دو، ان کی گردنیں کاٹ کے ہم اعلان کر دیں کہ آج یوم الفرقان ہے۔ اللہ کے نبی نے بات نہ مانی، باقی صحابہ کا مشورہ مانا۔ جو مشورہ عمر نے دیا تھا وہی عرش والے کی مرضی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب اتنی عظمتوں والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل مجھے دنیا کے سارے خزانے دے دے اور یہ سارے خزانے خرچ کر کے اگر میں موت کی سختی اور موت کی تکلیف سے بچ سکوں تو میں سارے خزانے خرچ کر ڈالوں۔ دنیا کے سارے خزانے دے کر اگر میں موت کی مصیبتوں، سختیوں، پریشانیوں اور دکھوں سے بچ سکوں تو میں ساری دنیا خرچ کر ڈالوں، موت کی تکلیف سے بچ جاؤں۔ سردیوں کے اندر ہیٹروں میں رہنے والوں، گرمی کے موسم میں اے سی کے مزے لینے والوں، تکلیف کے وقت دنیا کی مختلف نعمتوں سے اپنی اس 6 فٹ کے جسم کو آرام پہنچانے والوں، اس جسم پر ایک بہت بڑی سختی آنے والی ہے اور وہ سختی موت کی سختی ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ کا واقعہ۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ بابا ابھی ہوش میں ہے، عقل والی باتیں کر رہا ہے، موت کے قریب ہے، تو پوچھتے ہیں بابا اس موت کے موقع پر کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس موت کی سختیوں کو کیسا پا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا یہ صحابی رسول ہے، میں اور آپ جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ شاگرد رسول ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اس پہ اللہ کی جنت واجب ہو چکی ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ کہتے ہیں عبداللہ میرے بیٹے موت کی سختیوں کی بات پوچھتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑی سلسلہ، سارے پہاڑ میرے سر پہ لاد دیے گئے ہیں، میرا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس پیٹ میں چبھنے والے کانٹے ہیں، اور جو میں ناک سے سانس لے رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے یہ سانس سوئی کے ناکے میں سے ہو کر آ رہا ہے۔ سانس لینے میں اتنی تکلیف، پیٹ کے اندر اتنی تکلیف، اسی لیے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جب روح نکلتی ہے انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، ململ کے دوپٹے کو، باریک کپڑے کو کانٹوں والی جھاڑیوں پہ ڈال دو کہ ہر کانٹا اپنی جگہ بنا لے، پھر اس کے ایک کنارے کو پکڑ کے کھینچو، یہ کانٹوں کی جھاڑیوں پہ پڑا ہوا کپڑا تار تار ہو جائے گا۔ جب روح نکلتی ہے انسان کا جسم ایسے ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ موت کی کیفیت